کیا بہنوئی اور سالی اور گھر والی ایک ہی کمرے میں سو سکتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ سالی کا پردہ ہے بہنوئی سے، تو جائز نہیں ہے ایک ساتھ رہنا۔ اگر زکوٰۃ 7.5 تولے سونے پر ہے تو اس دور میں 5,000 روپے تولہ سونا تھا اور اب تقریباً 3 لاکھ روپے تولہ ہے، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ روشنی کس پہ ڈالنی ہے؟ آپ نے تو رپورٹ پیش کی ہے کہ اس وقت ایسا تھا، اب ایسا ہے۔ آپ شاید اس پہ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ 5,000 روپے تولہ سونا تھا اور اس وقت آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اور اب پرانی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو کس قیمت پہ دیں گے؟ تو اگر خالی سونا ہی تھا آپ کے پاس اور 1 روپیہ بھی نہیں تھا تو سونے کی موجودہ ویلیو پہ آپ زکوٰۃ دیں گے، اور اگر سونے کے ساتھ کچھ رقم تھی تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے، تو پھر قیمت کے حساب سے دیں گے، یعنی اس وقت سونے کی جو قیمت تھی وہ کم تھی تو اسی قیمت کا 2.5% دینا پڑے گا آج آپ کو۔ میں نو مسلم ہوں، 6 سال پہلے مسلمان ہوا تھا تو ترنت نماز فرض ہو گئی تھی۔ ترنت بولے تو فوراً۔ 1 سال مجھے نماز سیکھنے میں لگ گیا تھا، تو کیا مجھے قضائے عمری پڑھنی پڑے گی؟ بہت ٹینشن میں ہوں۔ اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں تو پھر قضائے عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سیکھنے میں ٹائم لگا، تو جس طرح بس ارکان بھی اگر ادا ہو گئے تھے نا، جیسے آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی تھی لیکن آپ سورہ فاتحہ سیکھ رہے تھے، اور جتنی سیکھتے تھے اتنی پڑھ لیتے تھے، قیام کر لیتے تھے، رکوع کر لیتے تھے، 2 سجدے، یعنی جو ارکان ہوتے ہیں نماز کے بیسک ارکان، تو آپ کی نماز ہو گئی۔ غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے نا، تو جتنا ٹائم اس کو سیکھنے میں لگتا ہے تو وہ سیکھنے والا ٹائم میں شرعاً وہ معذور ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ رکعتیں اور سجدے پورے ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اگر رکعتیں بھی پوری نہیں تھیں، کیونکہ رکعتیں سیکھنے میں تو ٹائم نہیں لگتا نا، جیسے فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں، آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اب 2 رکعتیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے تو کرنے ہی پڑیں گے۔ سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، تحیات کو سیکھنے میں اور سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اس سیکھنے میں جو ٹائم لگا، تو اس میں جس طرح بھی آپ نے پڑھ لی، آپ کی نماز ادا ہو گئی ہے۔ تو جو نمازیں پڑھ لی ہیں، جیسے تیسے بھی پڑھی ہوں، ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پڑھی نہیں سرے سے، تو وہ تو بہرحال آپ کے ذمے ہیں، پھر اس پہ توبہ استغفار بھی ضروری ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا، تو اس کو نماز میں کتنا حصہ سکھا دینا چاہیے فوراً، یہ خوب سمجھ لیں۔ جیسے ہی اسلام میں داخل ہو، اس کو سب سے پہلے جو نماز کا ٹائم ہو، جیسے کوئی غیر مسلم عصر کے ٹائم پہ مسلمان ہوا ہے، تو اس کو فوراً بتا دیں بھائی اب عصر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ تو کیسے پڑھنی ہے؟ ظاہر ہے اس کو تو نہیں آتی، اس کو وضو کرا دیں، بھائی اس طرح سے وضو کرنا ہے، اور یہ بتا دیں عصر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 4 رکعتوں میں کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، 2 سجدے ہیں، اس طرح سے اتنا بھی، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے اور پھر اس طرح سے نماز پڑھ لے۔ ہاں، ٹائم اس کو لگے گا سورہ فاتحہ سیکھنے میں، تو سب سے پہلے جو چیز غیر مسلم کو یاد کرائی جائے گی وہ ہے سورہ فاتحہ۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ یاد ہو جائے، تو پھر اس کو مختصر سی کوئی قرآن کی سورت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ یاد کرا دیں، یا قل هو اللہ احد یاد کرا دیں۔ اور تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے اس کو التحیات یاد کرا دیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ یاد کرا دیں۔ اور تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کی نیت باندھنی اللہ اکبر کہہ کے، اور نماز ختم کرنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتنا اس کو آ گئی نا، تو بس فرض ادا ہو جائے گا اس کا۔ پھر بے شک رکوع سجدے کی تسبیحات نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے اس سے۔ رکوع سجدے کی تسبیحات سیکھتا رہے گا آرام سے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو نماز کا جو ایک ڈھانچہ قائم ہو جاتا ہے نا، وہ اتنا سیکھنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو، آپ نے کیا سکھانا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کہنا بھائی ابھی والی نماز پڑھو، وضو کرا دیں، بہتر تو یہ غسل کرا دیں اس کو۔ سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا، غسل کا حکم دیتے تھے۔ تو اگر حالت جنابت میں ہے تو پھر تو غسل فرض ہے، تو غسل کرا دیا اس کو، اور فوراً بولا بھائی آپ نے اب وقتی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز قضا نہ ہو۔ اب کیسے پڑھے گا؟ آپ بتا دیں بھائی عصر کی نماز ہے، 4 فرض پڑھ لو۔ بھائی مجھے تو فاتحہ نہیں آتی، کوئی بات نہیں، فاتحہ سیکھتے رہنا، ابھی صرف ایسے کر لو، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل کر لیں اس کو، پھر تو بولیں بھائی بس اللہ اکبر کہہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور امام جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ کرتے رہو۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنی ہے۔ یہ 2 لفظ تو فوراً سکھا دیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ سکھا دیں اس کو، اور قل اللہ احد سکھا دیں، اور التحیات سکھا دیں۔ تو ساری زندگی اتنی بھی پڑھتے رہے گا نا، تو نماز اس کی ہو جائے گی۔
انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی کے دل میں محبت کیسے ڈالیں، کوئی وظیفہ یا قرآن کی کوئی صورت ہے تو پلیز بتا دیں۔ حلال محبت دل میں ڈالنی ہو تو اس کے لیے دعا ہے۔ حلال محبت سمجھ شوہر کی محبت دل میں ڈالنی ہے کہ شوہر مجھ سے محبت کرے، باپ مجھ سے محبت کرے، ماں مجھ سے محبت کرے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی محبت کے لیے وظیفے پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو شوہر کے لیے جائز ہے۔ یا بیوی محبت نہیں کرتی شوہر سے تو شوہر تو کوئی وظیفہ کچھ بس دعا مانگے اللہ سے، بہتر تو یہی ہے، تو یہی ہے بس۔ اگر سسرال میں رہنے میں مسئلے مسائل ہو رہے ہوں اور الگ رہنے کی یا مسائل حل ہونے کی کوئی صورت بھی نہ نظر آ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کن صورتوں میں طلاق کی طرف جانا چاہیے، کن صورتوں میں کمپرومائز کرنا چاہیے، کیا سوچ کر صبر کرنا چاہیے؟ ہر صورت میں کمپرومائز کرنا چاہیے، صرف ایک صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہی اتنا زیادہ حالات خراب ہو جائیں کہ حدود اللہ پہ قائم رہنا مشکل ہو، ایک دوسرے کو مار دھاڑ شروع ہو جائے، ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں، ڈپریشن کی گولیاں شروع ہو جائیں۔ یہ حالت اگر ہو گئی ہے تو پھر علیحدہ گھر لینا چاہیے، وہ بھی نہ ہو تو پھر علیحدگی کی طرف جانا چاہیے۔ جب تک ایسی کنڈیشن نہ ہو تو کمپرومائز ہی کرنا چاہیے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، شروع میں سب کے یہاں جھگڑے ہی ہوتے ہیں آج کل، تو اس لیے کمپرومائز ہی کرنا چاہیے، علیحدگی کی طرف نہ جائے۔ علیحدگی کی صورت میں مسائل اور کم نہیں ہوتے، بڑھ جاتے ہیں مسائل۔ کیا بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں اگر غریب ہیں۔ روزانہ 160 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ اگر شہر سے باہر نکل کے 160 کلومیٹر جانا ہے تو 78 کلومیٹر جانا کا ارادہ ہو تو سفر مسافر کہلاتا ہے ایسا آدمی، تو 160 تو 78 سے زیادہ ہے، تو جیسے ہی اپنے شہر سے باہر نکلیں تو آپ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، لیکن مغرب کی نماز اور وتر پورے ہوں گے۔